अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शामिर पुलिस स्टेशन से जैसे ही घर पहुंचा तो वो सीधे अपने कमरे में आया। शामिर सीढ़ियों पर लंबे लंबे डंग भरता हुआ अपने रूम की जानिब आ रहा था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सामने जाने नमाज पर हिजाब की हालत में बैठे मीरा को आंखें बंद करके दुआ मांगते देखा। इसका चेहरा इतना पुरनूर लग रहा था कि शामिर के लिए नज़रें हटाना मुश्किल हो गया, मगर वो मिरहब पर यह साबित करना चाहता था कि वो उससे नाराज़ है, इसलिए उसे इग्नोर करता हुआ अलमारी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गया। मिरहब नमाज से फारिग होकर बेड पर बैठी हुई शामिर का बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि शामिर इससे नाराज़ है। कुछ देर बाद शामिर फ्रेश होकर ब्लैक ट्राउज़र पहने टॉवल गले में डालकर शर्टलेस बाहर आया। मिरहब को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए ड्रेसिंग मिरर के सामने जाकर टॉवल से अपने बाल रगड़ने लगा। वो ऐसे ज़ाहिर करवा रहा था जैसे इसके सिवा इस रूम में कोई मौजूद नहीं है। ठीक है, मीरा को इसका यूँ इग्नोर करना बहुत तकलीफ दे रहा था। वो बेड से उठकर चलती हुई शामिर के पास आकर खड़ी हो गई। इसके पास आकर खड़े होने पर भी शामिर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मीर, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? और हो गई और बहुत कम आवाज़ में नज़रें झुकाए हुए बोली थी, तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कोई ऐसा हक नहीं दिया है जिस हक से मैं तुमसे नाराज़ हो सकूं। शामिर लापरवाही से बोला था। मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। आपको नाराज़ करने का या तकलीफ़ देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा नज़र झुकाए आंखों में पानी लिए कह रही थी, प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर नहीं समझ पा रहा। ऐसा क्या है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है? मैं शौहर हूँ तुम्हारा, तो मुझ पर इतना यकीन कर सकती हो कि मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सको। मेरा मैं जानता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम्हें इस कदर परेशान कर रखा है। शामिर का इतना कहना था कि मेरा की आँख से आंसू गिरा, जिसे शामिर ने बहुत मोहब्बत से अपने होठों से चूम लिया। वो उसके मासूम चेहरों को अपने हाथों के प्याले में लिए हुए बड़ी मोहब्बत से देख रहा था। मेरा मैं इन आंसुओं की वजह जानना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इस कदर तकलीफ़ दे रही है? उसे अपने साथ लगाकर बड़ी अकीदत से उसके माथे पर लब रख गया। इसी दौरान रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और बेगुशन अंदर आई थी। शामिर ड्रेसिंग रूम में तैयार होने के लिए चला गया और बेगम मिर्हा को वलीमे के लिए तैयार करने लगी। चची जान, ये मीरा और रोमियो कब तक घर वापस आएंगे? आज तो मिर्हा का वलीमा है। महक बड़ी मीठी छुरी बनी हुई रुमान सा की माँ के पास आकर खड़ी हुई थी। वो लोग सीधे हॉल ही में पहुँच जाएंगे महक बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महक की रोमान सा को ढूंढती हुई नज़रों को समझते हुए बोली थी। और बेटा, मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ कि तुम्हारा अब्बा की तबीयत ठीक नहीं, जिसकी वजह से मैंने अपना दिल नरम कर लिया और तुम लोगों को यहाँ पर रहने की इजाज़त दी, ताकि तुम्हारे अब्बा का अच्छे से इलाज हो सके। तुम्हारे हालात इस वक्त कैसे हैं ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, जबकि रोमान कभी नहीं चाहता था कि तुम लोग यहाँ पर आकर रखो। तो बेहतर होगा तुम रोमान की ज़िंदगी से और इसके मामलात से दूर रहो। बेटा, मीरा पर रोमान की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करना, वरना हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। मैंने पहले ही बामुश्किल रोमान को राज़ी किया है तुम लोगों के लिए। मेरे ख़्याल से बेटा, तुम इतने समझदार तो हो कि मेरी बात का मफ़हूम समझ गई होगी। जी चची जान, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। महक को अपने चची की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, मगर इस वक्त वो अपनी चची से बिगाड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था रोमियो की माँ हमेशा से इसकी कमज़ोरी थी और इस कमज़ोरी को भला महक कैसे हाथ से जाने देती। महक अपने दिल का हाल अपनी चची को भला कैसे बताती कि इसके दिल में किस कदर आग लगी हुई है। इसे रोमियो का मीरा का यूँ अचानक लेकर गायब हो जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इसने तो पता नहीं क्या क्या सोच रखा था। जितना गलतफहमी इसने फैलाई है, इसके बाद तो वो किसी बड़े धमाके की मुंतज़िर थी, मगर यहाँ तो रोमांसा मीरब को लेकर ही गायब हो चुका था। अब उसे रोमांसा के वापस आने का बेताबी से इंतज़ार था। मीरब और रोमांसा मिरहा के वलीमे में पहुँचेंगे या नहीं, बस यही इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो अपनी चची के पास मीठी छुरी बनकर आई थी। मगर अब वो चची का रद्द-ए-अमल देखकर थोड़ा मायूस और थोड़ा गुस्सा के आलम में वो वापस पाँव पटकती हुई अपनी माँ के कमरे में आ गई। खैरियत है? क्यों आग बगौला होकर आ रही हो? रूम में बैठी हुई महक की माँ ने सताइसी नज़रों से देखते हुए पूछा। ये चची जान खुद को समझती क्या है? गुस्से से बेड पर बैठे हुए बोली। क्या कहा है तुम्हारी चची ने? महक की माँ ने हैरानी से पूछा। वो मुझसे कह रही थी कि मुझे रोमियो की ज़िंदगी से दूर रहना चाहिए, मुझे इसके जाते मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए।
تو اس میں کیا غلط کہا ہے؟ ہمیں یہاں پر سر چھپانے کی جگہ ملی، تمہارے باپ کا علاج شروع ہو رہا ہے، تو کیوں تم یہاں پر ایسی حرکتیں کر کے ہمیں یہاں سے نکلوانے پر تلی ہوئی ہو؟ امی آپ مجھے مت سمجھائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھ سے ایک بار پہلے یہ غلطی ہو چکی ہے، اب میں دوبارہ رومیو کو دور کر کے وہ غلطی نہیں دہرانا چاہتی۔ مجھے ہر صورت میں رومیو کو زندگی میں اور دل میں اپنی جگہ بنانی ہے۔ مہک ضدی انداز میں بولی، بے وقوف لڑکی، شاید تم نے رومیو کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت نہیں دیکھی۔ وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر تمہاری جیسی بد دماغ لڑکی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنوائے گا۔ مہک عقل کے ناخن لو۔ مہک کی ماں اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بے جا کوشش کر رہی تھی، مگر مہک کے دماغ پر تو اس وقت رومیو کو پانے کا جنون طاری تھا، تو اس کے پلے اس کی ماں کی بات کہاں پڑنے والی تھی۔ اور اب تو میرب کے بھائی کی بیوی ہے، تو ایسے میں کم عقل لڑکی، تمہیں لگتا ہے رومیو اپنی بہن کا گھر خراب ہونے دے گا؟ وہ بچپن سے ہی اپنی ماں اور بہن کے لیے کتنا پوجیسو تھا، یہ بات کیا تم نہیں جانتی؟ میرے خیال سے میں نے آپ کے کمرے میں آ کر ہی غلطی کی ہے، بجائے کہ آپ میری بات سمجھیں اور رومیو کی زندگی میں میری جگہ بنانے میں میری مدد کریں، آپ فضول میں مجھے تبلیغ دینے بیٹھ گئی ہیں۔ وہ بدتمیزی سے کہہ رہی تھی۔ مہک کبھی تمیز سے ہی بات کر لیا کرو، ماں ہوں میں تمہاری۔ تم نے میرا اور رومیو کو نہیں دیکھا، وہ اپنی ماں سے کتنے ادب سے بات کرتے ہیں؟ مہک کی ماں مہک کی بدتمیزی پر تلملا اٹھی تھی۔ وہ اپنی ماں کی بات کو اگنور کرتے ہوئے غصے سے روم کا دروازہ کھول کر پاؤں پڑکتی ہوئی چلی گئی۔ اے اللہ، اس لڑکی کو عقل دے، پتہ نہیں یہ کیوں ایسی حرکتیں کر کے ہمارے سر سے چھت چھیننا چاہتی ہے۔ یہ ہمارے کیے گناہوں کی سزا ہے جو ہماری اولاد ایسی نکلی ہے۔ بیٹا کسی کی بیٹی کی عزت خراب کر کے جیل میں بند ہے، اور بیٹی اپنی اکڑ اور غرور میں طلاق لے کر گھر بیٹھی، اور اب بھی اس لڑکی کو سکون نہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کے لیے ہمیں معاف کر دے، ہمیں پتہ ہے ہم نے بہت گناہ کیے ہیں۔ مہک کی ماں چھت کی طرف منہ کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا کر رہی تھی۔ مجھے اٹھنے دے، مجھے جوہر کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ میرب کو اپنے سینے پر لٹا کر پرسکون لیٹا ہوا تھا۔ اب تم نے وجہ بہت پختہ دی ہے کہ میں روک نہیں سکتا، ورنہ ابھی میرا کوئی موڈ نہیں ہے تمہیں خود سے دور کرنے کا۔ بہگیر نگاہوں سے دیکھتا ہوا پھر سے بالوں میں منہ چھپانے لگا۔ صاحب میں جاؤں؟ جاؤ۔ گمبھیر آواز میں بہکتا ہوا بالوں میں منہ چھپائے ہوئے تھا، اس کی گردن پر جا بجا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کے لبوں کی گرمی سے میرب کے پورے وجود میں کپکپاہٹ سی طاری ہوئی۔ سا پلیز۔ چھوڑیں گے تو جاؤں گی نا؟ وہ سا کے لمسوں سے گھبرائی ہوئی منمنائی۔ جانے سا، میں تو چھوڑنا چاہتا ہوں، مگر یہ کمبخت دل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ اپنے دل کو سمجھائیں کہ اتنی زیادہ سرکشی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ شرمائی ہوئی سی شرارتی لہجے میں بولی، میری جان، میں نے کوشش کی تھی اپنے دل کو سمجھانے کی، مگر رزلٹ زیرو آیا۔ وہ بھی تھوڑا شوق ہوتے ہوئے کروٹ لے کر اس کے اوپر آ گیا۔ بہکی ہوئی نظروں سے چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ اس کی خماری سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر میرب اس کے نیچے پڑی سٹپٹا گئی۔ سا پلیز، اٹھ کر نماز پڑھنی ہے۔ وہ سا کو واپس اسی ٹون میں آتے دیکھ کر گھبرا گیا تو ایک صدقہ جانے دوں گا، گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ کس میں؟ کیا؟ وہ چلائی۔ کیا ہو گیا؟ میں نے کون سی ایسی انوکھی بات بول دی جو تم چیخ اٹھی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ انوکھی بات ہی ہے۔ آپ پچھلے 3 گھنٹوں سے کیا کر رہے ہیں جو اب آپ کو وہ کہتے ہوئے شرما کر اپنی نظروں کا رخ پھیر گئی؟ حد ہے یار، میں تمہیں اتنی بوڑھی لڑکی سمجھتا تھا، تم سے تو کس کا نام نہیں لیا جا رہا۔ تم نے کس کی خاک کرنی ہے؟ مجھے لگتا ہے ساری محنت مجھے خود ہی کرنی پڑے گی۔ بیچارہ سا منہ بنا کر بولا، جی نہیں، آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میری بات اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لو، جو بات میں ایک بار کہہ دوں اسے ماننا تم پر فرض ہے، اور اگر میری بات میری محبت کی ہو پھر تو مزاحمت سے گنجائش ہی نہیں بچتی۔ میری جان، جو بات میں ایک بار کہہ دوں اسے بنا ضد اور مزاحمت کیے مان جایا کرو، کیونکہ اس کے سوا نہ تو اس وقت تمہارے پاس کوئی آپشن ہے اور نہ اس کے بعد کوئی آپشن ہوگا۔ وہ حکمرانہ انداز میں بولا۔ اور مزاحمت کی صورت میں تمہیں ہی دقت ہوگی، کیونکہ ہر مزاحمت کے بعد اپنی تربتوں کو تم پر اور قابض کر دوں گا۔ سا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی، سا کے سرد مہری والے لہجے سے میرب ڈر کر منمنائی، کیونکہ میرب کے بس میں نہ تو سا کی محبت جھیلنا تھا اور نہ ہی غصے کو۔
और जाने साथ जो बात मैं कर दूँ उस पर यकीन रखा करो। लोहे की लकीर होती है। जब मैंने कहा है कि मैं तुम्हें टाइम से तुम्हारे भाई की वलीमा पर ले जाऊंगा, तो फिर बार बार एक ही बात दोहराकर मेरे इस खूबसूरत लम्हात में रुकावट मत पैदा करो। वो अपने सख्त दाढ़ी वाले गालों से इसके नाजुक से गालों पर रब करते हुए अपने बहकते हुए दिल को सुकून पहुंचा रहा था। वो जितना मीरब के करीब हो रहा था, उसका दिल उतना ही बगावत कर रहा था। इसकी सख्त दाढ़ी की चुभन से मीरब ने सिसकी भरी थी। मेरी जान के टोटे मत सिसकिया करो। फिर वक्त के लिए मैं तुम्हारी इस नन्ही सी जान को बख्श रहा हूँ। बाकी की कसर हमारे बेडरूम में चलकर पूरी करूँगा। वो कहता हुआ माथे पर रख कर बड़ी मोहब्बत से चुमकर खड़ा हो गया। अब जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ, इससे पहले मैं अपना इरादा बदल लूँ। लेटी हुई मीरब के आगे अपने हाथ को बढ़ाकर इससे उठने में सपोर्ट देते हुए बोला। इसकी मजबूत हाथ पर मीरब ने अपने पसीने से भीगी हुई हथेली रख दी। मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, वो कहते हुए रूम से निकल गया। रोमान सा फ्रेश होकर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हुआ। अपने गले में डाले हुए टॉवल से अपने सर को रगड़ रहा था। इसके आतिशी लब मुस्कुरा रहे थे। दिमाग में घबराई और शर्माई हुई मीरब का चेहरा लिए हुए था। तुम रोमान सा को इतना बदल दो कि ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मीरब रोमान सा, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत के आगे मेरी बनावटी नफरत हार गई। शुक्रिया मेरी जान, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। वो अपने जहन में सोचते भी मुस्कुरा रहा था। ट्रेन ट्रेन बेन डोल कर बेल बज रही थी। मेरे के ख्यालों में गुम रोमान से एक हाथ से टॉवल से अपना सर रगड़ते हुए दूसरा हाथ जेब में डालकर हल्के कदम से चलता हुआ बाहर दरवाजे की तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आर यू रोमान सा? यस आई एम। हल्की सी स्माइल पास करते हुए बोला। सर योर पार्सल प्लीज sign here. Yeah, sure. Thank you, sir. And please, we will definitely shop from our website again. Yes, of course, inshallah. Okay, sir. Have a great day today. Allah Hafiz. Thank you, Allah Hafiz. रोमान सा पार्सल रिसीव करते हुए मीरब के पास आया। मीरब, तुम अभी तक बाहर नहीं आई? मेरी मदद की ज़रूरत है। बेड पर पार्सल रखते हुए ऊंची आवाज़ में शौक होता हुआ बोला। इतनी देर में मीरब फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई। रोमान सा की मोहब्बत का मान पाकर वो और भी निखरी निखरी लग रही थी। शाह ने पार्सल रखते हुए नज़रें उठाकर मीरब की जानिब देखा। वो रोमान सा से शर्मा कर नज़रें चुराती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके गीले गीले बाल जो कमर से नीचे तक किसी खूबसूरत आबशार की मानंद बिखरे हुए थे। वो शाह की कुछ देर पहले वाली कुर्बतों से शर्माई हुई नज़रें चुराकर ड्रेसिंग मिरर के सामने जाकर खड़ी हुई। वो हेयर ड्रायर से अपना बाल खुश करने रही थी, जबकि रोमान सा की नज़रें इसके निखरे निखरे सरापे पर मरकूज था। वो कातिलाना मुस्कुराहट अपने आतिशी लबों पर सजाए हुए छोटे छोटे कदम उठाता हुआ मीरब की पिस्त पर आन खड़ा हुआ। मीरब, मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारा आज अपने भाई के वलीमे में जाने का इरादा नहीं है। अपना सीना इसके पिस्त पर लगाते हुए अपनी मजबूत बाहों का दायरा इसके गज गया। वो अपने बहकी हुई नज़रों से मिरर के अंदर से हुस्न से लाल पड़ते हुए देख रहा था। मैं जानना चाहती हूँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हेयर ड्रायर को इसके हाथ से लेकर शर्ट ड्रेसिंग पर रख चुका था। जाने सा तुम्हारा ये निखरा निखरा रूप मुझे तुमसे दूर होने ही नहीं दे रहा। लाख कोशिश करने पर भी मेरा दिल बगावत करने पर तुला हुआ है। सरगोशी में कहता हुआ मदहोशी सी सांसें इसकी गर्दन पर डाले हुए लब इसकी गर्दन पर रख चुका था। मेरे अपने गीले गीले बदन की खुशबू से वो पूरी तरह बहक रहा था। लब इसकी खूबसूरत गर्दन पर रख कर गरम लेना छोड़ा तो मेरा घबरा कर इसकी गिरफ्त से निकल कर दूर हो गई। इसका यूँ गिरफ्त से निकल के जाना शाह को बेहद बुरा लगा। शाह ने गुस्से वाली नज़रें उठाकर मीरब की जानिब देखा। वो शाह की टोन से घबराई हुई कांपते वजूद के साथ इससे कुछ कदम दूर होकर नज़रें झुकाए खड़ी थी। इसकी डरी हुई शक्ल देखकर शाह को हंसी निकल गई। शाह, प्लीज़ आप अपने जज्बात और दिल को कंट्रोल में रखिए। मुझे सच में वलीमे में जाना है। हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं। आप अभी आप मुझे जल्दी से घर लेकर चलें। मेरे सब कपड़े और चीज़ें वहीं पर हैं। मुझे जाकर तैयार भी होना है और आपके इरादे देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप मुझे लेकर जाएंगे। वो शाह के तेवर देखकर इस कदर घबराई हुई थी कि बिना रखे एक ही सांस में सारी बातें बोल गई।
ہاں ہاں ہاں، وہ قہقہ لگا کر ہنستا ہوا اس کے قریب آیا۔ میرب نے ڈرتے اور گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے کی جانب لیے، جبکہ سا کا اس کا یہ ارادہ ناکام بنا چکا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سا نے اتنے زور سے جھٹکا دے کر اسے خود کے قریب کیا کہ میرب کو اپنی ہڈی چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میرب، تھوڑی سی محبت تم سے برداشت نہیں ہو رہی کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو میری جان۔ ابھی تو میں نے اپنے پیار کی تھوڑی سی جھلک ہی تم پر ظاہر کی ہے، اب تم اس قدر گھبرا گئی ہو۔ سوچو، جب تمہیں میں اپنی محبت کا ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر دکھاؤں گا تو تمہاری کیا حالت ہوگی میری جان۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں تمہیں لیپ نہیں ہونے دوں گا۔ تم اپنے سا پر یقین رکھا کرو۔ اگر میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا ہے تو میں اس وعدے سے ہر صورت پورا کروں گا، بڑی محبت سے کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا۔ سا کے لہجے میں اس قدر نرمی اور محبت پا کر میرب کی نازک سی پنکھڑیاں خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ سا، میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہمیں گھر جانے میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ مجھے بہت اچھی طرح سے تیار ہونا ہے تاکہ میں بھائی کی ولی میں بہت خوبصورت لگوں۔ بڑی معصومیت سے اپنے دل کی بات بول رہی تھی۔ جانے سا، اور کتنا خوبصورت لگنا چاہتی ہو۔ سا تو پہلے ہی تم پر پوری طرح سے فدا ہے، پہلے ہی میرا یہ بے لگام دل میرے بس میں نہیں۔ اب اپنے سا کے دل پر اور کتنی بجلیاں گرانا چاہتی ہو؟ شوق انداز میں بول کر مسکرایا۔ سا، بڑی محبت سے میرب نے سا کا نام پکارا تھا۔ جی جانے سا، اس نے بڑی عقیدت سے جواب دیا گیا۔ آپ پلیز سیلون لے جائیں، وہ بڑی محبت اور عاجزی سے بول رہی تھی۔ میری جان، آپ سیلون نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ میرب نے حیرانی سے پوچھا۔ میری بیوی کو کوئی اور ہاتھ لگائے مجھے یہ بالکل بھی برداشت نہیں۔ مگر سا، وہاں پر بھی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، میرب نے اپنی وجاہت دی۔ کوئی عورت بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ قریب ہے مجھے وہ بھی ناگوار ہے، فیصلہ کن انداز سے بول رہا تھا۔ مگر سا، میرب، کچھ باتیں ایسی ہیں جو تم فوراً سے مان لیا کرو، کیونکہ میری محبت میں ایک حدود، ایک دائرہ مقرر ہے۔ میری جان، تمہیں اس دائرے میں خوشی خوشی رہنا ہے۔ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ تم پارلر سیلون جاؤ۔ سا، پھر آپ سیلون والی لڑکی کو گھر بلا لیجیے، وہ مجھے گھر آ کر تیار کر دے۔ میری جان، میرے خیال سے تم نے فریش ہوتے وقت خود پر غور سے نظر نہیں ڈالی، ورنہ تم خود ہی کسی اور سے تیار ہونے کے بارے میں نہیں سوچتی۔ وہ مسکراتے انداز سے بولا۔ میرب سا کی باتوں کا مفہوم سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کی نظروں کا تجسس دیکھتے ہوئے سا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ڈریسنگ میرر کے سامنے لا کر کھڑا کیا اور خود اس کی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرایا۔ میرب کی گردن پر سا کی محبت کی مہریں واضح نظر آ رہی تھیں۔ میرب نے شرما کر نظریں جھکائیں اور گھومتے ہوئے سا کے سینے میں سر چھپا گئی۔ میری جان، یہ تو چند ایک ہے جن کو دیکھ کر تم شرما گئی ہو، شاید تم نے خود پر غور نہیں کیا۔ میری محبت کی مہریں جگہ بہ جگہ ثبت ہیں۔ اب میری محبت کی مہریں دیکھ کر خود سنسنار ہو رہی ہو۔ سوچو، اگر یہ وہ پارلر والی لڑکی دیکھ لے تو پھر؟ وہ کہتے ہوئے رکا اور کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ بے وجہ پارلر والی لڑکی بھی شرم سے لال ہو جائے گی۔ اور وہ میرب کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ مجھے گھر لے چلیں، میں خود تیار ہو جاؤں گی، وہ ہار مانتے ہوئے بولی۔ گھر کیوں جانا؟ سا، ظاہر سی بات ہے، میرے کپڑے، کاسمیٹک، جویلری، سب کچھ تو گھر پر ہے۔ اب میں ان سب چیزوں کے بغیر تیار نہیں ہو سکتی۔ میرب نے اپنا بہت بڑا مسئلہ سا کے سامنے رکھا۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے بیڈ کی جانب لے آیا۔ بیڈ کے اوپر ایک باکس اور 2 پارسل رکھے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر میرب کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ سا، یہ کیا ہے؟ میرب نے تجسس بھری نظروں سے سا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خود ہی کھول کر دیکھ لو، وہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر اشارہ پارسل کی جانب کرتے ہوئے بولا۔ میرب ایک ٹانگ بیڈ سے لٹکا کر دوسرا فولڈ کیے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ جلدی سے ایک پارسل کھولنے لگی۔ واؤ سا، یہ کتنا خوبصورت ہے، کس کے لیے ہے؟ پارسل کے اندر ایک خوبصورت ڈریس تھا۔ سا اسے زمین کو چھوتی روز پنک کلر کی لانگ امبریلا فراک، جس کے سلیوز اور بارڈر گولڈن اور پنک کلر پر فل ہینڈ ایمبرائڈری سے بھرا ہوا تھا۔ سا، یہ میرے لیے ہے، وہ بیڈ پر کھڑی ہو کر اپنے فراک کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بڑی خوشی سے بولی تھی۔ آئبرو کو اٹھاتے ہوئے اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ سا، کیا یہ میرے لیے ہے؟ بڑے ہی شوق سکیلے لہجے میں بولی۔ نہیں،
پارسل لگتا ہے غلط آ گیا، یہ تو میں نے اپنے لیے آرڈر کیا ہے۔ مذاق نہ کریں، مجھے پتہ ہے یہ آپ نے میرے لیے منگوایا ہے، تو بس پھر پوچھ کیوں رہی ہو پاگل لڑکی؟ اب جلدی سے باقی کے پارسل بھی کھولو۔ اب میرب نے اپنی سار کی بات پر عمل کرتے ہوئے جلدی سے دوسرا پیکٹ کھولا، جس میں کاسمیٹک کی تمام ویرائٹی نکلی۔ ان تمام چیزوں سے جائزہ لگایا جا سکتا تھا کہ سار نے کتنی محبت اور محنت سے سب خریدا ہے۔ میک اپ میں پرائمر سے لے کر میک اپ فکسر تک تمام چیزیں موجود تھیں۔ میرب ایک ایک کر کے تمام پروڈکٹ کو دیکھ رہی تھی، مگر جیسے جیسے وہ دیکھ رہی تھی اس کے منہ کے زاویے بدل رہے تھے، جس کو رومان سار نے بھی بخوبی دیکھا۔ اب وہ کبھی غصے سے سار کی جانب دیکھتی تو کبھی بیڈ پر بکھری ہوئی میک اپ کی چیزوں کو دیکھتی۔ سار یہ سب کچھ کس کے لیے ہے آخرکار؟ اس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے یہ پارسل بھی غلط آ گیا، یہ پارسل بھی میں نے اپنے لیے ہی منگوایا تھا۔ سار میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ حد ہے یار، سب کچھ تمہارے لیے، یہ کس طرح کا سوال تم بار بار دہرا رہی ہو؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ رومان سار اس کے بدلتے ہوئے اتار چڑھاؤ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سار آپ کو کیسے پتہ ہے لڑکیوں کی سب چیزوں کا؟ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے کیسے پتہ ہے یار؟ مجھے سب پتہ ہے لڑکیوں کی چیزوں کے بارے میں، وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے بولا۔ آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں کیسے پتہ؟ کیا آپ نے پہلے بھی کبھی یہ سب چیزیں کسی کے لیے منگوائی ہے؟ ہاں یار، بہت ساری لڑکیوں کے لیے، اس لیے تو مجھے اتنی نالج ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ سار اپنی باتوں میں خود ہی الجھ گئی۔ میرب بنا کچھ بولے چیزوں کو وہیں پر چھوڑ کر بیڈ سے اتر گئی۔ سار آپ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ؟ میرب کی آنکھوں سے آنسو چھلکے۔ میرب کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ صاف صاف بولو۔ سار یہ سب کچھ آپ نے مجھ سے پہلے کس کو لے کر دیا؟ بس اتنا جاننا چاہتی ہوں۔ ویٹ لسن، میرے تمہارے دماغ میں جو خرافات چل رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میرب کے بدلتے ہوئے رویے کو بخوبی جان چکا تھا۔ اس کے دماغ میں مہک چل رہی ہے۔ ہاں تو سار، میں یہی تو جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو لڑکیوں کی چیزوں کے بارے میں اتنا ڈیپلی کیسے پتہ؟ سار میرے بھائی کو تو لپسٹک کے شیڈز کا نہیں پتہ، اس کو تو سارے کلرز ایسے جیسے ہی لگتے ہیں۔ کبھی غلطی سے بلش آن لینے بھیج دیا جائے تو وہ لوشن اٹھا کر لے آتے ہیں۔ پھر آپ کو کیسے پتہ پرائمر، لیکوڈ ہائی لائٹر، آئی کنسیلر، میک اپ فکسر وغیرہ؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی پروفیشنل ہی سمجھ سکتا ہے۔ ایک عام انسان ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ ان کا استعمال کیا اور کدھر کرنا ہے، کیا اس کی نالج میں ہوگا جس نے پہلے بھی ایسا گفٹ کسی کو دیا ہو؟ پروفیشنل آرٹسٹ آپ ہیں، نہیں تو پھر میں کیا سمجھوں؟ خود ہی آپ بتا دیں۔ میرب یار آئی سویئر، یہ بیڈ پر جو سامان بکھرا ہوا ہے، او یار مینوں تے اینا چنرت دے بارے کوئی نہیں پتہ کہ کیڑی سے کتھے لائی دی۔ کیا؟ یہ پنجابی زبان اس کے سر سے اوپر گزر گئی تھی۔ اوہ ہاں، میں نے کہا یہ جو بیڈ پر سامان بکھرا ہوا ہے، مجھے ان میں سے کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ یہ لڑکیوں کے کام ہے، وہی جانے کس کو کہاں لگانا ہے۔ تو پھر آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ تم بیٹھو، میں تمہیں تفصیل سے سمجھاتا ہوں، تمہیں ایسے تو سمجھ آنی نہیں ہے یار، یہ سب کچھ میں نے آن لائن منگوایا ہے۔ یہ تو تم جانتی ہو، اب کیسے منگوایا ہے یہ تمہیں بتانے لگا ہوں۔ میں نے کال کر کے ویب اونر سے بولا کہ لڑکیوں کے تمام میک اپ پروڈکٹ جو وہ آج کل یوز کرتی ہیں وہ سب مجھے بھیج دے، A to Z تک، جس میں کوئی کمی پیشی نہ آئے۔ میری بیوی کے پاس بہانہ نہ ہو کہ اب مجھے پارلر لے کے گئے، جس کی وجہ سے میں اچھے سے تیار نہیں ہو سکی۔ اس نے کہا اوکے سر، اور اس نے پھر اپنی کال اپنے سیل گرل کی جانب ٹرانسفر کر دی۔ جی سر، آپ کا میسج مجھے مل گیا۔ سر آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ہر چیز بیسٹ کوالٹی کی ملے گی۔ پھر اس نے کہا سر آپ اپنی رائے کچھ دینا چاہتے ہیں؟ تو میں نے اسے بھی یہی سیم کہا، مجھے لڑکی کی کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، بس اپنی مرضی، ہر چیز بیسٹ بھیجیں اور ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے جو میری بیوی کو پسند ہے، بس اتنی سی کہانی تھی۔ اب تمہیں پتہ نہیں اپنے چھوٹے دماغ میں کیا کیا سوچ کر بیٹھ گئی ہو، بے وقوف لڑکی۔ پکی بات ہے سر۔ میرا اگر تمہیں اب بھی کوئی شک پر سوال ہے تو پھر سوری، اس سے زیادہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ رومان سپاٹ لہجے میں بولا۔ سوری سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میرب رومان سر کے آف موڈ کو دیکھتے ہوئے پشیمان لہجے میں بولی۔ چھوڑو یار، تمہارے سوری کا میں کیا کروں؟ میرا تم نے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا ہے نا۔
कितनी मोहब्बत से मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सिलेक्ट किया, तुम्हारी सुई इस नीले पीले रंगों में आकर रुक गई। नहीं सर, मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। वो जल्दी से सा का हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या खाक पसंद आया? एक खुराक पर तुम्हारा कुछ अच्छा रिएक्शन था, बाकी चीज़ों पर तुम खुद ही सोच लो तुम्हारा क्या रिएक्ट है। और कुछ चीज़ें तुमने अभी तक खुल के भी नहीं देखी जो मैंने खुद सिलेक्ट की है तुम्हारे लिए। सा अपने हाथ को मिरर के हाथ छुड़ाते हुए टॉवल से अपने सर को रब करते हुए मिरर के सामने आकर रुका। वो तकरीबन भागते हुए कदमों से सा के पास आई। सा मेरी तरफ देखा और मेरी बात सुनी। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो फुल इग्नोर करते हुए बोला, सा ऐसे नहीं, प्लीज़ मेरी तरफ देखें और मेरी बात सुनें। वो अपना हाथ सा के गाल पर रखते हुए उसके मुंह का रुख अपनी तरफ करते हुए बोली, सा मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती थी और ना ही मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। बस आप इतने खूबसूरत हैं कि मुझे ये सोच कर डर लगता है कि कोई लड़की आपको मुझसे छीन ना ले। मेरे के चेहरे पर इस वक्त इतनी मासूमियत थी कि सा मसनूई गुस्सा दिखाते हुए उसकी बातों को बड़े गौर से सुनते हुए और उसके मासूम चेहरे पर सदके मारी जा रहा था। उसे मेरा कोई अंदाज़ भी अच्छा लगा। तो फिर कर लेती मेरी बात पर यकीन जब मैं इतनी देर से बकवास कर रहा था। हाँ देखिए, अब आप ऐसे गुस्से नहीं कर सकते मेरे साथ। वो अपना हक इस्तेमाल करते हुए बोली, क्यों, अब ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि अब मैं आप मेरा खुद ही अपने अल्फाजों में उलझ गई कि इसने क्या बोल दिया। मैं वो क्या कुछ बोलूँगी तो समझ लगेगी ना। सा एक आइब्रो उठाते हुए बोला, जिसे समझ तो सब आ रहा था फिर भी वो ना समझ बना बैठा था। सा मैं जानती हूँ आपको सब समझ आ रहा है, बस आप मुझे तंग करने के लिए बोल रहे हैं ना। देखें, आप खुद समझ जाए मैं क्या चाहती हूँ। क्यों तुम मेरी बात समझी? तुम्हें तो मैंने सब बताया फिर भी तुम ना समझी। क्योंकि सा मैं आपकी बीवी हूँ। मेरे आपको समझ लग गई थी कि अब इसका सास को खाली हाथ तो नहीं जाने देगा, अपने मतलब की बात इसके मुँह से उगलवा कर रहेगा। ओह अच्छा, पहले तुम क्या थी? मेरे ख्याल से पहले भी तुम मेरी बीवी ही थी। सा आप मुझे तंग कर रहे हैं ना, मुझे सब पता है। वो अपने मासूमाना लहजे में बोली। अब बोली। सा शरारती लहजे में बोला, नहीं सा आप कुछ समझ जाए, मुझे शर्म आ रही है। मैं आपका फेस देखकर नहीं बता सकती, तो इसका हल है मेरे पास लाइट ऑफ करके बेड पर चलते हैं, फिर नहीं आएगी शर्म और ना ही मेरा फेस नज़र आ जाएगा। सा वो घबरा कर थोड़ी पीछे हुई और ड्रेसिंग के साथ लगी। अब तुम मुझे बता रहे हो या तुम्हें सच में बेड पर लेकर जाऊँ? नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ। रूप तो फिर बताओ जल्दी से। देखिए, अब तो हमारी गोल्डन नाइट भी हो चुकी है, तो मुझे आगे नहीं पता। वो रोमांस से खुद को छुड़ाते हुए 2 कदम आगे को निकली, जिसे फ़ौरन से पहले रोमांसा ने अपने टॉवल की मदद से खींचकर वापस अपनी बाहों में ले लिया। गोल्डन नाइट हो चुकी है तो इसका क्या मतलब है कि अब तुम मुझ पर रोब जमाने का लाइसेंस मिल गया है? वो शौक होते हुए बोला। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर मैंने कहा है कि तुम मुझ पर रोब डाल सकती हो। वो मुस्कुराते हुए उसका रुख पलटकर अपनी तरफ करते हुए बोला, वो क्या कह रही थी? कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और तुम्हें डर है कि कोई लड़की मुझे तुमसे छीन ना ले। तुम अपने दिल से इस तरह के वसवसे निकाल दो। जाने सा, रोमांसा आज भी तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। बस ज़रा अपने प्यारों को मुझ पर वसी कर दो, क्योंकि तुम्हारे इस दिल में रखे हुए प्यार से मेरा पेट नहीं भरता। इसको मुझ पर निछावर करो जाने सा, फिर देखना कि सा कैसे तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाता रहेगा। अपना चेहरा इसका मुकाबिल करते हुए थोड़ा सा झुका और अपने लब इसकी नाजुक पंखुड़ियों पर लगकर पंखुड़ियों को अपनी आतिशी लबों में कैद कर गया। बड़ी नरमी से मोहब्बत जताते हुए इसकी होठों की नमी के चंद कतरे पीकर उसे अपनी मोहब्बत का पूरा मान जता गया। वो अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखे हुए आंखें बंद करके इसकी बेताबियों से पुरसुकून हो रही थी। वो बिना शर्ट पहने हुए सिर्फ ट्राउज़र पहन खड़ा हुआ था। इसके कसरती सीने पर हाथ रखे मेरे पर दिल धक धक कर रहा था। चलो अब जल्दी से दूसरे पालसेज भी खोल लो, देखो तैयार हो जाओ। अगर इतनी नज़दीक खड़ी रहेगी तो मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा या नहीं। हंसते हुए बोला। हंसते हुए जालिम इतना खूबसूरत लग रहा था कि एक पल को तो मीरा का दिल भी कह रहा था कि उसे नहीं जाना, मगर बात उसके भाई की शादी थी, वो रुक नहीं सकती थी। मेरा अपना दूसरा पार्सल खोला तो इसमें ड्रेस के साथ की मैचिंग ज्वेलरी थी। सा, ये बहुत खूबसूरत है।
میرا جویلری کو دیکھ کر بچوں کی طرح چہک کر بولی، خوبصورت تو یہ تب ہوگی جب تم اسے پہنو گی۔ وہ بیڈ پر ٹانگ جمائے ہوئے جھک کر کھڑا اس کے چہرے پر آتے جاتے خوشی کا رنگ دیکھ رہا تھا۔ میرب کا پورا دھیان اپنے جویلری اور چیزوں پر تھا، جبکہ سا کی نظروں کا مرکز میرب کا چہرہ تھا، جہاں اس وقت پرسکون خوشی سے ڈیرا جمایا ہوا۔ اب اس نے دوسرا پارسل کھولا، جس میں سے گولڈن کلر کی بہت خوبصورت ہائی کی سینڈل نکلی، جو بے حد خوبصورت اور نازک بنی ہوئی تھی۔ سا، اس کی ہیل کتنی لمبی ہے، آپ چھوٹی ہیل والی سینڈل منگواتے میرے لیے۔ وہ ہیل کو دیکھ کر پہلے تو بہت خوش ہوئی، مگر بعد میں اتنی لمبی ہیل دیکھ کر وہ سا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میں نے جان بوجھ کر لمبی ہیل منگوائی ہے۔ کیوں؟ حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے اپنی ہائٹ نہیں دیکھی؟ اتنی چھوٹی سی لگتی ہو میرے سامنے۔ مجھے کس کرنے میں بہت نیچے جھکنا پڑتا ہے، وہ شوق انداز میں کہتا ہوا گہرا نظروں سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میرب نے شرم سے نظریں نہیں جھکائی۔ سا، میں چھوٹی نہیں ہوں، بڑی ہوں۔ اوہ ہو، چھوٹی تو تم مجھ سے ہو، اتنا زیادہ نیچے جھک کر مجھے کس کرنی پڑتی ہے۔ اب سے تمہیں کس کرتے وقت پہلے تمہاری ہائی ہیل پہنوں گی، اس کے بعد میں کس کروں گا۔ وہ میرب کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر اور بھی شوق ہوتے ہوئے اسے تنگ کرنے لگا۔ سا، آپ بہت رومانٹک ہو، مجھے پتہ ہے۔ میرب کی آدھی بات ابھی اس کے منہ کے اندر ہی تھی کہ سا نے اپنی تعریف بیان کر دی۔ آخر میرب اپنے شوق کو پانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور سا کے دل میں میرب کی محبت کی مہر لگ چکی تھی۔ میرب تیار ہو رہی تھی، سا ڈریسنگ کے سیٹ پر کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ سا، پلیز آپ روم میں سے جائیں، آپ اس طرح دیکھتے رہیں گے تو مجھ سے تیار نہیں ہوا جائے گا۔ سا کی ایکس رے مشین جیسی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے میرب نے آخر سا کو جانے کا بول ہی دیا۔ نہیں، تمہیں تیار ہونے میں میری ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو میں تمہاری ہیلپ کر دوں گی۔ وہ شرمائی ہوئی میرب کو دیکھ کر اور بھی محظوظ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں اور خود تیار ہو لیں۔ آپ مجھے ہیلپ نہیں بلکہ مجھے دیکھ کر کنفیوز کر رہے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں اس میں کیا دقت ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اور بھی نروس کر رہا تھا۔ سا، پلیز جائیں۔ اچھا، جا رہا ہوں، تم جلدی تیار ہو جاؤ، میں ابھی ریڈی ہو کے آتا ہوں۔ سا نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا، کیونکہ اب وہ سچ مچ لیٹ ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سا تیار ہو کر روم میں داخل ہوا تو اس کی نظریں سامنے کھڑی ہوئی میرب پر پڑی، جو فل ریڈی کھڑی ہوئی فائنل خود کو مرر کے اندر دیکھ رہی تھی۔ سا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے سا کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر اسی پوزیشن میں کھڑی ہوئی بولی، سا بتائیں نا میں کیسی لگ رہی ہوں۔ سا، جو اسے دیکھ کر صدمے کے عالم میں کھڑا ہوا تھا، دوبارہ سے بولنے پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ قیامت لگ رہی ہو، گہری نظروں سے سر سے لے کر پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ میرب بہت خوبصورت لگ رہی تھی، سا کی تو نظر اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ تمہارے گلے میں پہنی ہوئی چین کہاں ہے؟ سا، وہ میں نے اتار دیا ہے، وہ میں بعد میں پہنوں گی، اس ڈریس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی۔ میں کہا تھا نا وہ چین مت اتارنا، تمہیں اجازت نہیں ہے اسے اتارنے کی۔ مگر سا، وہ ایک عام سی چین ہی تو ہے، اب وہ اس کے ڈریس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی، میرب نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ وہ عام چین نہیں ہے، شاید تم نے اسے غور سے نہیں دیکھا۔ سا نے سامنے ڈریسنگ پر رکھی ہوئی چین کو اٹھایا، میرب کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا، آگے کی طرف ہاتھ لے جا کر پیچھے لاتے ہوئے چین کی ہک بند کرتے ہوئے مرر میں اس کو دیکھ کر کہا۔ میرب کے ہاتھ کو بڑی نرمی سے پکڑتے ہوئے میرب کی انگلی سے لاکٹ کو پش کیا تو لاکٹ کے اندر خوبصورت جانے سا لکھا ہوا جگمگا اٹھا۔ میرب اسے مرر میں دیکھ کر خوش ہو کر مسکرائی۔ سا، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، اس کے اندر میرا نام لکھا ہوا ہے۔ تو سا، کیا آپ نے مجھے یہ لاکٹ اور چین دیا تھا تب آپ مجھ سے پیار کرنے لگے تھے؟ میرب اپنے دماغ میں چلتے ہوئے سا کے سوال کا جواب چاہتی تھی۔ اگر اس پہ جانے سا لکھا ہے تو اس کا مطلب تو واضح ہے کہ میں تم سے اس وقت بھی محبت کرتا تھا۔ ماتھے پر بوسے دیتے ہوئے اسی کے چہرے کے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہ چین تمہارے گلے سے اترنی نہیں چاہیے، وہ حکمرانہ انداز میں کہا تھا۔ میرب مسکراتے ہوئے ہاں میں سر کو ہلا کر حامی بھر گئی۔ اب وہ کیوں اتارتی ہے اس لاکٹ چین کو جس کی اہمیت کا اسے اندازہ ہو چکا تھا؟ اور جانے سا، یہ اپارٹمنٹ بھی آپ کا ہے، آپ اس کی مالک ہو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے شادی کا گفٹ ہے۔
میرا تو خود اسے سما ہی نہیں پا رہی تھی۔ سا کیا سچ میں یہ ہمارا ہے؟ نہیں جانے سا، تمہارا ہے، تمہارے نام پر ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ مسکراتے ہوئے سا کے سینے سے لگ گئی۔ میرا کوئی تھینک یو نہیں بنتا۔ تھینک یو تمہارا میری زندگی میں آنے کے لیے، میری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے، روان سا کو واپس خود سے ملوانے کے لیے، اور میری جانیں سا بننے کے لیے۔ وہ کہتے ہوئے آج پوری طرح سے میرا پر اپنی محبت تہیہ کر چکا تھا۔ اب چلو، ورنہ میں سچ میں نہیں جاؤں گا اور نہ تمہیں لے کر جاؤں گا۔ 2 گھنٹے لگا کر میں نے اپنے دل کو سمجھا کر مطمئن کیا تھا کہ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، اور 2 سیکنڈ نہیں لگیں گے تمہارے اس ظالم حسن کے سامنے۔ میرا دل واپس وہیں پر آن کھڑا ہوا ہے۔ قیامت لگ رہی ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ سا پلیز، اب آپ کا دل جو بھی چاہتا ہے اسے کنٹرول میں رکھیے۔ بہت بے لگام ہے آپ کا دل۔ وہ سا کے بدلتے ہوئے ٹون کو دیکھ کر شرماتے ہوئے گھبرا کر سا کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے بولی، اگر جانا اتنا ضروری نہ ہوتا تو پھر میں تمہیں بتاتا۔ ظالم لڑکی، اتنی حسین لگ رہی ہو کہ میرا موڈ نہیں ہے جانے کا۔ سا پلیز چلیں نا۔ وہ سا کی کمر پر ہاتھ رکھ کر باہر کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خوبصورت اپارٹمنٹ سے باہر آ رہے تھے۔ سامر تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے نکلتا ہوا سیدھا ہال میں آیا۔ ہاں جی برخوردار، ہو گیا تم تیار شیار؟ سامر کو آتے دیکھ کر ملک زبیر چمکتی آنکھوں سے بولے، ہاں جی میں تو ہو گیا ہوں تیار، مگر مجھ سے زیادہ آپ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامر شرارتی نظروں سے صوفہ پر بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں تو مجھے تیار ہونے کا حق نہیں ہے؟ آخر میرے شہزادے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کو میرے ولیمہ کی بہت خوشی ہے، مگر آپ اگر اتنے خوبصورت اور ہینڈسم لگیں گے تو مجھے کون دیکھے گا؟ یار ہم کہاں سے ہینڈسم اور خوبصورت لگ رہے ہیں، اور ہمیں کس نے دیکھنا ہے؟ ہماری طرف سے تمہاری ماں دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ پاس سے گزرتی ہوئی سامر کی ماں کو دیکھ کر ملک زبیر شوق انداز سے بولے،